لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا صدق الله العظيم قابل صدر احترام بزرگ و دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل، اس کا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اپنے پاک دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم و احسان یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی حد تک اپنے سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چنگاری دل کے اندر عطا فرمائی ہے، اور یہ سب ہمارا اللہ کے دربار میں آنا یہ اللہ کی خصوصی توفیق، اس کی عنایت، اس کی ہدایت اور اس کی خاص نظر عنایت سے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرما لے اور اس آنے کو حقیقی آنا بنا دے۔ ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور ہم اپنے سبق میں یہاں پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہی ہیں، جس کے جی میں جو آتا ہے اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سب اپنے لیے جو ہے سعادت کے لیے کہ میں اگر اس کام کو کر جاؤں گا تو میرا مکے میں نام ہو جائے گا، میں لوگوں کے اندر باعزت ہو جاؤں گا، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میں لوگوں میں اشرف ہو جاؤں گا، اشرف کہلاؤں گا، جب میرا خاندان بڑا کہلائے گا۔ قتل کی سازشیں چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو رہی ہیں۔ ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مکے کے کچھ سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے سردار ہیں۔ عمر بن عاص اپنے بڑے خاندان کی قبیلے کے بڑے سردار ہیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور آپ جس دین پر ہیں اس کو بھی برا بھلا کہتا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمیں فکر یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ اگر ہم نے جو ہمارا ارادہ ہے یہ بعد میں کیا تو یہ ہماری بے عزتی کا باعث بن جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جب تک چچا زندہ تھے تو ان سے کچھ نہیں ہوا، جب اب انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب انہوں نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ تو ایک بات یہاں وہ یاد رکھیں، اکثر جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، وہ شرف کی وجہ سے ہوئی۔
اچھا ہمارے خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا یا ہمیں یہ شرف حاصل نہیں ہوگا؟ بیت اللہ کے اندر زمزم کا سقایا یعنی زمزم کی ذمہ داری ہمارے خاندان میں نہیں رہے گی، اور کسی خاندان میں رہے گی؟ اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی۔ بیت اللہ کی خدمت، حجاج اکرام کی خدمت ہمارے خاندان کے اوپر نہیں رہے گی، اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جو ہے پورے مکے کے اندر کیا معاملہ تھا؟ بیت اللہ کی ذمہ داری، بیت اللہ کی خدمت کی ذمہ داری، حجاج اکرام کی خدمت کی ذمہ داری اور بیت اللہ کی تبلیغ سب بنو ہاشم کے خاندان میں، بنو ہاشم کے لیے، اور ہم نبی بھی ہم انہیں کے خاندان میں تسلیم کر لیں۔ تو یہی تو لڑائی تھی۔ اب یہ معاملہ پہنچا آپ کے قتل تک، سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو ابو طالب کے پاس وہ وفد آیا اور یہ کہا کہ ابو طالب ہم آپ کے سامنے فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے، برا بلا نہ دے، وہ جس دین پر چاہے عمل کرے، مانے، جس کو چاہے خدا مانے، لیکن وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کرے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ آپ کی قوم کے کچھ سردار آئے ہیں اور یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کا اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے اور ان سرداروں کے سامنے کہا اچھا اگر آپ جو بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی کوشش اپنی جگہ ہے، لیکن آپ شرف اور عزت کی وجہ سے سارے یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک کلمہ میرے کہنے سے کہہ لیں، جس کلمے کی کہنے کی وجہ سے آپ عرب کے مالک بن جائیں گے، عجم کے لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہم ایک کلمہ نہیں، ہم 10 کلمے سے کہہ دیں گے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا کہ سب کے سب جو ہے غصہ ہو گئے اور آپ پر بھڑکے۔ آپ کے چچا نے بھی کہا کہ اے بھتیجے، یہی تو مسئلہ ہے سارا، اس کلمے کا تو مسئلہ ہے، آپ ان کے سامنے یہی پڑھتے سنا رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ میرے چچا یا سرداران قریش، آپ میری ایک بات سن لو، آپ آسمان سے تارے، آفتاب و مہتاب آپ میرے ہاتھ پر رکھ کر کے لائیں اور میرے ہاتھ پر رکھیں، میں ان سب کے باوجود بھی اپنی اس دعوت سے، اپنے اس مشن سے اور اپنے اس کلمے سے نہیں کروں گا۔ اور اصل مقصود میرے آقا کا ان کو مایوس کرنا تھا، تاکہ یہ ان کے ذہن میں سے یہ بات نکل جائے کہ یہ آپ کی کوشش سے، آپ کے پریشر سے یا آپ کی جو ہے طاقت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کی دعوت جو ہے وہ ہٹ جائے گی یا بند ہو جائے گی۔ ایسا فیصلہ کن اتنی مضبوط بات کہی ہے کہ اگر آپ آسمان سے آفتاب و مہتاب توڑ کر کے لائیں اور لا کر کے میرے ہاتھ پر رکھیں، میں اپنے اس مشن سے، دعوت اسلام سے پھر بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد مکے میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے، آپ کے ماننے والوں کو بڑا زبردست ستم اور تشدد، ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ مکے کے باہر لے جا کر کے ڈال دیا کہ اب مر جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے آپ کی حضرت بلال کی والدہ کے پاس گئے، کہا کہ ان کو سمجھاؤ، وہ اتنا ضدی کیوں ہو گیا ہے، سمجھاؤ اس کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کے پاس آئی، میرے عزیز دوستو، ہمیں دین فری میں ملا ہے، قربانیاں نہیں دینی پڑی، ہم نے قربانیاں نہیں اٹھائی ہیں، ہم تو اپنے گھر کے دین کے لیے قربانیاں نہیں اٹھا سکتے، ہم انٹرنیشنل دین کے لیے کیا قربانی اٹھائیں گے؟ ہم اپنے گھر میں ایک سنت کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے، بیوی کی نہیں سن سکتے، بچوں کی نہیں سن سکتے، ہم جو ہے اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے اس کے لیے قربانی کوئی اٹھائے تو لوگ گھر والے، خاندان والے مخالف ہو جائیں گے، تو تمہیں کیا ضرورت پڑے گی اس میں دخل دینے کی؟
اور شرمندہ کر کے اس کو ذلیل کر دیں گے کہ تم نے ہی ٹھیکہ لے لیا ہے پورے دین کا۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنے اس جسم کو تو دین کے مطابق بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا۔ بہرحال حضرت بلال کی والدہ بیٹے کے پاس آتی ہیں، سب کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، حالت دیکھتی ہیں کہ بے تحاشا مارا ہے، بے تحاشا تکلیف پہنچا دیتی ہے، بے تحاشا تشدد کیا ہوا ہے، چہرہ زخمی ہے، بدن زخمی ہے، اور اللہ احد زبان پر ہے۔ کہا کہ بلال میرے بیٹے، جب والدہ کی بات سنی تو بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ کہا کہ امی جان کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا کہ بیٹا مجھ کو مکے کے سرداروں نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ بدین ہو گیا ہے۔ اگر مصلحتاً آپ خاموش ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں تو یہ مکے کے لوگ آپ پر تشدد کرنا بند کر دیں گے، پریشان کرنا بند کر دیں گے۔ آپ حکمت یہ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے بھی، حالانکہ آپ مسلمان دل کے اندر ہو چکی تھی، لیکن ابھی آپ کی والدہ نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ ہمارے دین پر ہیں، لیکن وہ اندر سے اپنے بیٹے کے دین پر جا چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، اور ڈر یہ تھا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کو اور اذیت نہ پہنچ جائے۔ اگر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، تو آپ مسکرائے اور ہنسے۔ کہا کہ واللہ آج میں نے دیکھ لیا کہ باطل کتنا کمزور ہے۔ بڑے غور سے سننے والے الفاظ ہیں۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ باطل کتنا بڑا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، اور دین، میرے اللہ کا دین کتنا مضبوط ہے۔ وہ مجھ جیسے حبشی کمزور غلام بلال کے پاس میری والدہ کی سفارش لے کر کے بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا کمزور اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ میری والدہ کی سفارش میں سے کرا لیں گے، بیٹا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ بات کو مان جائے، اپنے دین کو، وہ اپنے پہلے دین پر آ جائے۔ یعنی میری والدہ سے دین کے تعلق سے سفارش کرا رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں مکے والوں کہ تمہارا دین بالکل کمزور ہے، تمہارا دین باقی باطل ہے، اس میں کوئی جان نہیں تھا۔ آپ کے دل کے اندر ایمانی جذبہ جو اور بڑا ہے کہ اس کفر نے، اس باطل نے میری والدہ کا سہارا دیا کہ والدہ کے ذریعے سے جو ہے بلال مان جائے گا۔ بلال اعلان کرتا ہے جو بھی تمہیں کرنا ہے کرو، میں اللہ کا مبارک دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک یہ دین نہیں چھوڑ سکتا، جو تمہیں کرنا ہے کر گزرو۔ مکے کے اندر ایک طرف یہ تشدد چل رہا ہے، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں مکے کے سردار حتیم میں موجود ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات چل رہی تھی کہ دیکھو ہم نے ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لخت جگر کے بارے میں بہت صبر کیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بہت صبر کیا، ہم نے کسی معاملے میں آج تک اتنا صبر نہیں کیا۔ یعنی یہ لان تان کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی حجر اسود کا بوسہ دیا، اور حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد آپ طواف کا پہلا چکر کاٹ رہے ہیں، اور حتیم کے پاس جب پہنچے ہیں تو ان سرداران مکہ نے لعن طعن کرنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ان کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود ان کے اندر شامل ہوں۔ لعن طعن شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو تھوڑا سا ان کی طرف گھمایا اور ایک ناراضگی کا اظہار ظاہر کیا، کچھ نہیں بولے۔ آپ گزر گئے، دوسرا چکر جب گزر آیا اور حتیم کے پاس جب پہنچے تو ان سرداران مکہ نے پھر
لعن طعن شروع کی. کہا کہ ہم نے اس شخص کے بارے میں بہت صبر کیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے بتوں کو جو ہے ناحق کہا ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں اتنا صبر کیا ہے، کسی اور بات کے بارے میں ہم نے اتنا زیادہ صبر نہیں کیا. آپ نے تھوڑا سا اور غصہ اظہار کیا کہ آپ کے چہرے انور سے غصے کے آثار جو ہیں نظر آ رہے تھے. آپ گزر گئے. تیسرا چکر جب طواف کا کاٹا، حتیم کے پاس پہنچے، پھر لعن طعن شروع کی اور آپ نے یہ کہا کہ اے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، میں تمہارے لیے قتل اور ذبح کرنے کی سازش لایا، یہ حکم لایا. یعنی ایک مکے کی سخت الفاظ میں ایک یعنی اپنا انداز غصے والا کر کے جو ہے کچھ ایسے محاورات ہوتے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محاورہ غصے کا محاورہ ہے. میں تمہارے لیے قتل اور ذبح کا حکم لایا ہوں. یہ سننا تھا کہ سارے سردار سہم گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کے سر پر کوئی پرندہ، کوئی چڑیا بیٹھی ہو، یعنی ہل کے نہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی بات کو جو ہے ملانا چاہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے تھے، محمد آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ کے بارے میں ہم برا کیسے سوچ سکتے ہیں. یعنی لپڑم چپڑی شروع کر دی. آپ چلے گئے، کفار مکہ بھی چلے گئے. دوسرا دن آتا ہے، یہی معاملہ کہ حتیم کے اندر بیٹھے اور آپ کا تذکرہ کیا اور یہی لعن طعن شروع کی اور آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لائے اور آپ یہی سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا. حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد آپ جب حتیم کی طرف گئے تو یہی لعن طعن شروع کی اور آپ نے پھر سختی کے ساتھ یہ کہا. اس پر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے اور اس سازش میں تھے کہ ہم میرے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے، نہیں آپ کا قتل میرے ہاتھ سے ہو جائے، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ بعض روایتوں میں عتبہ بن ابی معیط کا نام آتا ہے، بعض میں کسی اور کا نام آتا ہے. بخاری اور مسلم کی یہ بڑی لمبی حدیثیں ہیں. حضرت اسما بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور ایک شخص نے آپ کی گردن میں جو ہے ایک کپڑا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی. ادھر سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر آئے اور ان لوگوں کو چھڑایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس نے کیا خطا کی ہے؟ کیا تمہارا چرایا ہے؟ کیا تمہیں برا برا کہا ہے؟ صرف یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس لیے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، صدیق اکبر کو بہت مارا. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کہہ کر کیونکہ ابو بکر بھی مکے کے بڑے سرداروں میں تھے، بڑے لوگوں میں تھے، تو یہ کہہ کر جو ہے بات کو جو ہے رفع دفع کیا. یا عزیز دوستوں، میں اس کائنات تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بتلا رہا ہوں جس کی وجہ سے آج روئے زمین پر میں بھی باقی ہیں اور آپ بھی باقی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کائنات کو رچایا گیا، بسایا گیا. یہ آسمان جو ٹکا ہوا ہے یہ میرے آقا کا وسیلہ ہے. یہ زمین اپنے وجود پر جو قائم ہے یہ میرے آقا کا وسیلہ ہے. یہ کائنات کے اندر جو رنگ برنگ کے یہ پھول پودے پیڑ درخت نباتات جمادات جو بھی نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا ہی صدقہ تو ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اگر مجھے آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا یہ میں کائنات بنا ہوتا. یہی سازشیں چل رہی تھی مکے کے اندر. ایک بہادر مکے کا نوجوان شکار پر گیا ہوا تھا. اپنے بھتیجے کے بارے میں معلوم تو تھا لیکن وہ زیادہ کچھ اس طرف سوچتے نہیں تھے. نوجوان بہادر اس سے کوئی پنگا بھی لینا نہیں چاہتا تھا کہ اگر ہم نے ان سے پنگا لیا تو پورے خاندان کو تباہ کر دے گا. بہت بہادر انسان، اس کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہی قتل کی سازشیں آپ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی ہیں. کفار مکہ کی قتل کی سازشیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کفار مکہ نے جو قتل کی سازشیں کی، یہی سازشیں آپ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی ہیں. ایک
ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کوہ صفا کے قریب سے میرے آقا مدنی گزر رہے ہیں، ادھر سے جو ہے ابو جہل بھی گزر رہا ہے، آمنا سامنا ہو۔ ابو جہل نے بہت برا بلا کہا، لعن طعن کی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ اس نے بدتمیزی میں اور زیادتی کی اور اضافہ کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اور یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا، بعض میں آتا ہے کہ اس نے گریبان پکڑا، بعض میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے صرف لعن طعن ہی زبان سے کی ہے۔ یہ نظارہ عبداللہ بن مخزوم ایک شخص ہے مکے کی، ان کی بانی دیکھ رہی تھی اپنے مکان سے۔ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر چلے گئے اور ابو جہل اپنی مجلس میں چلا گیا دارالندوہ کے اندر۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کھیل کر جو ہے اپنی کمان کندھے پر لٹکائے ہوئے اور تلوار دوسرے کندھے پر لٹکائے ہوئے اور اپنا تیر کش ترکش جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے مکے کے اندر صفا سے گزرے، صفا کے قریب سے گزرے۔ جلدی سے وہ مخدومہ، وہ خادمہ، وہ باندی آئی، کہا کہ امیر حمزہ آپ کو معلوم ہے آج کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت گالی دی، بہت سخت سست کہا ہے۔ کہا کہ میرے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ کہا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے اپنی زبان بھی نہیں کھولی، خاموشی کے ساتھ سن کر چلے گئے۔ اور یہ مکے کے لیے بہت بڑا ایک عیب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہے، سامنے والا کچھ نہ کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو دل زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے خاموش رہا، کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے اس لیے خاموش رہا، یا دوسرے آدمی نے کہنے میں ایسی بات شروع کی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی بدتمیزی کی حد پار کر دی ہے۔ کہا کہ اچھا، بس یہ سننا تھا کہ جلال میں آ گئے، غصے میں آئے اور وہیں سے بیت اللہ کی طرف مڑ گئے۔ ابو جہل دارالندوہ میں اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہیں پہنچے اور کہا، ایک عرب کے محاورے میں گالی ہے، اوسرین پر تیل لگانے والے، اوسرین پر خوشبو لگانے والے، عربی میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اوسرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو نے میرے بھتیجے کو کیا کہا ہے؟ اور یہ کہا، کمان جو سر پر ماری ہے ایسا کالے زخم آیا کہ اس کے سر سے جو ہے خون بہنے لگا۔ اتنے میں بنو ہاشم کو معلوم ہوا کہ امیر حمزہ نے ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے بنو ہاشم دوڑے، ادھر سے بنو مخزوم دوڑے۔ ابو جہل بنو مخزوم کا تھا۔ اب دونوں میں آپس میں ہنگامہ ہوا اور شور شراب ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے۔ لیکن پھر ابو جہل نے شور بجا کے کہا، خاموش ہو جاؤ بھائی، اس میں میری غلطی ہے، اس جھگڑے کو ختم کرو، میں نے ہی محمد کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، لہذا میری غلطی ہے، آپ لڑائی جھگڑا ختم کر دو، میں اپنی غلطی کو مانتا۔ اور کہا کہ ابو جہل، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، جو تجھے کرنا ہے کر لینا۔ حالانکہ یہ ساتھ دینے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ نے اس جملہ کہنے کی برکت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام سے محبت پیدا کی۔ اب پورے مکے میں یہ بات چل پڑی کہ امیر حمزہ اسلام لے آئے ہیں۔ پورے مکے والوں میں یہ بات ہو گئی کہ امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب مکے کے سردار آتے ہیں، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو میرا مقابلہ کر یاد۔ حالانکہ اعلان نہیں کیا تھا، جب تک لڑائی میں کہا تھا، لیکن جب کہا 3 دن کے بعد میں جب کہا ہے، یاد رکھنا 3 دن کی تیسرے دن صبح میں سن
6 نبوی کی یہ بات ہے۔ تیسرے دن صبح میں جو ہے حضرت علی حمزہ دار ارقم میں پہنچے اور باقاعدے کے ساتھ جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے، اور اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد حضرت علی حمزہ سے 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر زندگی باقی رہی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں دین کو داخل فرمائے، دین سے سچی پکی محبت عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو جو ہے جنت کا باغ سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت